کراچی کی نیم تاریک گلیوں میں تیز بائکوں کی آوازیں، پولیس کی گاڑیوں کے سائرن اور لوگوں کے خوفزدہ چہرے ہر وقت شہر کے ماحول کو بھاری رکھتے تھے۔ یہ شہر اپنی روشنیوں کے لیے مشہور ضرور تھا، مگر ان روشنیوں کے پیچھے اندھیروں کے کتنے راز چھپے تھے یہ کم ہی لوگ جانتے تھے۔ احمد ایک درمیانے گھرانے کا لڑکا تھا۔ اس کی ماں بیمار اور چھوٹا بھائی اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ باپ کئی سال پہلے ایک حادثے میں دنیا سے چلا گیا تھا۔ گھر کی ذمہ داری احمد کے کندھوں پر آن پڑی تھی۔ دن کو وہ ایک ورکشاپ میں کام کرتا، شام کو ڈگری مکمل کرنے کی کوشش، مگر غربت اور حالات اکثر انسان کو ایسے راستے پر لے جاتے ہیں جہاں وہ خود کو کھوتا چلا جاتا ہے۔ احمد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کچھ دوست ایسے ملے جن کے پاس ہمیشہ پیسے ہوتے، برانڈڈ کپڑے، موبائل فون اور بائکیں۔ وہ اکثر ہنستے ہوئے کہتے، احمد تو یہ مزدوری کر کے کب تک گزارا کرے گا؟ ایک ہی رات میں اتنا پیسہ کما سکتا ہے جتنا تو پورے مہینے میں نہیں کماتا۔ ابتدا میں احمد نے انکار کیا، مگر ماں کی دوائیوں کے بڑھتے اخراجات اور بھائی کی فیس نے اس کے قدم ڈگمگا دیے۔ پہلی بار اس نے دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا موبائل چھیننے کا کام کیا۔ دل خوف سے کانپ رہا تھا، مگر جب ہاتھ میں چند ہزار روپے آئے اور ماں کے چہرے پر سکون دیکھا تو احمد کے اندر کا خوف آہستہ آہستہ مرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، احمد چھوٹے موٹے اسٹریٹ کرائمز سے نکل کر بڑی گروہوں کے ساتھ جڑ گیا۔ اب وہ نہ صرف بائک چھینتا بلکہ بینک ڈکیتیوں میں بھی حصہ لینے لگا، مگر اس کی روح کے کسی کونے میں ہمیشہ یہ خلش رہتی کہ وہ یہ سب اپنی ماں اور بھائی کے لیے کر رہا ہے۔ احمد کی زندگی میں ایک انوکھا موڑ اس وقت آیا جب وہ اپنی ورکشاپ کے قریب واقع ایک بیکری پر گیا۔ وہاں ایک لڑکی اکثر کتاب ہاتھ میں لیے چائے پیتے نظر آتی تھی۔ لمبے بال، سادہ سا لباس اور چہرے پر معصومیت۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ پہلے تو احمد نے زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر رفتہ رفتہ وہ دل میں اترتی چلی گئی۔ ایک دن احمد نے ہمت کی اور کہا، آپ روز یہاں آتی ہیں، پڑھائی کر رہی ہیں؟ عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، جی میں ایم اے کر رہی ہوں۔ یہاں ماحول اچھا ہے تو اکثر کتاب ساتھ لے آتی ہوں۔ یہ چھوٹی سی گفتگو ایک تعلق کی بنیاد بن گئی۔ احمد روز بہانے سے بیکری جاتا، کبھی چائے پیتا، کبھی بس گزرنے کا ڈرامہ کرتا۔ عائشہ بھی اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگی۔ کچھ ہی ہفتوں میں دونوں ایک دوسرے سے کھل کر بات کرنے لگے۔ احمد نے پہلی بار زندگی میں سکون پایا۔ کرائم کی دنیا میں رہنے والا یہ لڑکا اس محبت کے احساس میں خود کو بدلتا دیکھنے لگا۔ لیکن زندگی اتنی آسان کہاں تھی۔ احمد نے عائشہ کو اپنی حقیقت نہیں بتائی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر سچ بول دیا تو عائشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ ایک دن عائشہ نے کہا، احمد میں نے تمہیں ہمیشہ ایک محنتی انسان سمجھا ہے۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں تم حلال روزی کماتے ہو۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا، مگر زبان پر کچھ نہ آیا۔ اسی دوران شہر میں پولیس نے ایک نیا ٹاسک فورس بنایا، جس کی قیادت ایک نڈر افسر انسپکٹر رضوان کے ہاتھ میں تھی۔ اس فورس نے کئی گروہوں کو پکڑا اور احمد کے گروہ پر بھی شکنجہ کسا جانے لگا۔ احمد کے دوست ایک ایک کر کے گرفتار یا مارے جانے لگے۔ احمد چاہتا تھا کہ وہ اس زندگی سے نکل آئے، مگر راستے بند ہو چکے تھے۔ گروہ کے سرغنہ نے سختی سے کہا، احمد یہ زندگی ایسے ہی چلتی ہے، اب پیچھے ہٹنے کا سوچا تو ہم خود تمہیں ختم کر دیں گے۔ ادھر احمد ایک اور دھماکے سے گزرا۔ ایک دن اس نے عائشہ کو بیکری پر روتے دیکھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے والد ایک پولیس افسر ہیں اور وہی انسپکٹر رضوان۔ احمد کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ دشمن کی بیٹی نکلی۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتا رہا، سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ اگر حقیقت کھل گئی تو نہ صرف عائشہ اسے چھوڑ دے گی بلکہ اس کے والد اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ احمد نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ جرم کی دنیا چھوڑ دے گا۔ اس نے ایک چھوٹے سے کاروبار کا پلان بنایا اور کچھ رقم جوڑنے لگا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گروہ کے سرغنہ نے ایک بڑے بینک ڈکیتی کا پلان بنایا اور احمد کو بھی شامل ہونے پر مجبور کیا۔ اگر وہ انکار کرتا تو جان سے جاتا،
ڈکیتی کی رات احمد کے دل میں جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف اس کی ماں اور بھائی، دوسری طرف عائشہ اور اس کا مستقبل۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اس کا آخری کام ہوگا، اس کے بعد وہ سب چھوڑ دے گا۔ ڈکیتی کے دوران پولیس پہلے سے موجود تھی۔ فائرنگ شروع ہوئی، شور، چیخیں، گولیاں۔ احمد کا ہاتھ بندوق پر تھا مگر دل کانپ رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ انسپکٹر رضوان خود سامنے آ گئے ہیں۔ لمحے بھر کے لیے آنکھیں چار ہوئیں۔ رضوان کے ہونٹوں پر سختی تھی مگر آنکھوں میں سوال۔ اسی لمحے گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ احمد نے رضوان کو بچانے کی کوشش کی اور خود گولی کا شکار ہو گیا۔ زمین پر گرتے ہوئے اس کی نظریں دھندلا رہی تھیں۔ اس نے بمشکل کہا، عائشہ کو کہنا میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا، میں صرف حالات کا قیدی تھا۔ چند دن بعد عائشہ کو سب پتہ چل گیا۔ اس نے جانا کہ احمد مجرم ضرور تھا مگر اس کا دل صاف تھا۔ اس نے محبت اور سچائی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ عائشہ اکثر اس بیکری میں آ کر بیٹھتی، کتاب کھول کر چائے پیتی اور خاموشی سے آنکھوں میں آنسو لیے کہتی، محبت جرم نہیں تھی احمد، مگر حالات نے اسے جرم بنا دیا۔